حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأغاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو صدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صلوات محمد عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ یونس کی 52ویں آیت کریمہ، جس کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں پروردگار معیار کامیابی بیان فرما رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ کون کامیاب۔ لہذا صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا کہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، نتیجے میں پوری زندگی متقی رہتے ہیں۔ کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اور یہ زندگی ملکیت ہے پروردگار کی۔ ہم اگر اپنے جسم پر غور کریں تو اپنے بدن کے ایک بال پر بھی ہمیں بال برابر اختیار نہیں ہے، اور جب ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے تو کاہے کی سرکشی ہے، یہ کیسی بہرا روی ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے۔
وہ انسان سرکش اور مغرور کہا جاتا ہے جو اس کے عطیے کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھے اور اپنی مرضی کے مطابق صرف کرے۔ لہذا کل کی گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم انسان کو ان حقائق سے روشناس کرائیں کہ انسان کم سے کم اگر کسی کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتا تو اپنی حقیقت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ابتدا میں ایک نجس ہے اور انتہا بھی ایک نجس ہے۔ یہ اسلام کا کرم ہے، اسلام کی آفاقیت اور ہماگیری ہے کہ اس سے دامن سے تمسک کر کے ہمیں طیب و طاہر بنا دیا گیا۔ لیکن اللہ نے زندگی عطا کی، اور فقط زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی میں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ فقط اس لیے نعمتوں پر نعمتیں دے کے آزما رہا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ لینے والے کتنے باظرف ہیں کہ کہیں نعمتیں لے کے مجھے بھول تو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اس بات میں غرق ہو جاتے ہیں، اس احساس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا نہیں، اور بہت سے لوگ اس بات میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ دونوں گوشے آپ اپنے نظر میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ آج گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھائیں تو شاید میری ہمت افزائی ہو۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر مجھے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آ جائیے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ بلند ترین صلوات بھیجے بھی، بہت باہر تک مجمع ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، دونوں پہلو ہیں ہماری زندگی میں۔ اللہ نے کچھ کو دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ جن کو دیا وہ لے کے اسے بھول گئے، جنہیں نہیں دیا وہ حسرت و یاس میں ڈوب گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میں جہاں تک اس کی عطا اور بخشش کو محسوس کرتا ہوں تو فقط یہ رزلٹ آپ کی خدمت میں دو فقروں میں دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سرکش نہ بنے، کوئی مایوس نہ ہو۔ اس کا دینا بھی امتحان ہے، نہ دینا بھی امتحان ہے۔ اس کی عطا بھی امتحان اور اس کا روک لینا یہ بھی امتحان۔ آپ کہیں گے ایک ہی امتحان ہو سکتا ہے، دونوں کیسے؟ تو یاد رکھیے گا میرے فقرے کو کہ جنہیں دیا ہے ان کا امتحان یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے تو اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور جن سے روک لیا ان کا امتحان یہ ہے کہ جو کچھ تجھے نہیں دیا تو ہماری عطا سے مایوس تو نہیں ہو گیا۔ اگر نہ ملنے والا مایوس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، اور اگر ملنے والا متکبر ہو گیا، سرکش ہو گیا، تو وہ اپنی عطاؤں پر اللہ کا شکر نہ کر سکا، نتیجے میں ناکام ہو گیا۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو ناکام کروں۔ اس نے ایک لائن بنا دی، ایک معیار قائم کر دیا، تم مجھ سے اپنی کامیابی کی دعا نہ کرو، اس راستے پہ آ جاؤ، کامیابیاں قدم چوم لیں گی۔ اس راستے پہ آ جاؤ، ورنہ تاریخ ہم دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ جتنی محبت
اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ اور میں نے بہت سی دلائل آپ کی خدمت میں سلسلے سے عرض کیے تھے۔ آج اگر مجلس کچھ زیادہ ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ اب تو بھائی ان بزرگوں سے معذرت کے ساتھ 1-2 ہی دن رہ گئے ہیں سننے اور سلانے کے، اور ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میں شروع ہی نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ کوئی عالم نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی خطیب نہیں، جب تک قسم خدا کی ہم ممبر کے نیچے ہوتے ہیں ذہن میں بھی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہوتا ہے، اور جیسے اس منبر پہ آتے ہیں چاروں طرف سے پہلو اور گوشے اور باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ تو کوئی خطیب اپنی خطابت نہیں کرتا، کوئی عالم اپنا علم نہیں نصاب کرتا، کوئی ذاکر اپنی ذاکری کے بلبوتے پر کچھ نہیں کہتا، جو کچھ آتا ہے وہ منبر کی دین ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے لیکن یہ منبر بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے لیکن یہ منبر بات کرتے ہیں۔ اور ہے دعویٰ یہ میرا اس پر گواہی سنگ اسود کی۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا بیدار ہے، اسی لیے میں آج کی گفتگو کو اس 4 مصروں سے شروع کر رہا ہوں۔ میں مجلس میں اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہے دعویٰ یہ میرا اس پر گواہی سنگ اسود کی، علی کا نام آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں۔ تو جو کچھ عطیہ ہے وہ منبر کا ہے، جو کچھ دین ہے وہ علی اور ذکر علی کی ہے، لیکن یہ محسوس کیجئے گا کہ اتنی نجاستوں میں، اتنی جہالتوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ بعض موقعوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے حوالے سے انبیاء کی بات کو رد کر دیا، انبیاء کی دعائیں رد کر دی گئیں۔ ایک معصوم اگر کوئی دعا کرے تو کوئی شک ہے اس کے قبول ہونے کی، لیکن رد کر دی گئیں۔ اور میں دلیل دوں، حضرت نوح علیہ السلام، توجہ فرمائیے گا، باعتبار قرآن 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں؟ زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ اور کتنی مصائب، کتنی مصیبتیں برداشت کیں، مگر اگر تاریخ دیکھیں جب ظلم اور ستم اور مصائب و شدائد سے جناب نوح زخموں پہ زخم کھاتے رہے، تو ایک روز وہ آیا کہ بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھایا، معبود اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، عذاب بھیج دے، اب یہ قوم راہ حق پر آنے والی نہیں ہے، اب تو عذاب بھیج دے۔ ایک بار کی، 2 بار کی، 3 بار کی، تاریخ کہتی ہے مسلسل 40 سال تک حضرت نوح دعا کرتے رہے۔ ہائے ہائے، آپ اپنی عظمت کو پہچانیے گا کہ جو نجاست سے چلا ہے وہ کتنا سر بلند کیا ہے اسے اللہ نے۔ تقریباً 40 سال تک دعا کرتے رہے، اور جب مستجاب نہ ہوئی تو پھر قرآن مجید نے ترجمانی کی، یہ فقرے کہے جناب حضرت نوح نے، رب انی دعوت قومی لیلاً ونہارا فلم یزد دعائی الا فرارا، معبود میں نے اس قوم کے لیے رات دن تیری خاطر تیری بارگاہ میں دعا کی، ان کو تبلیغ کی، ان کو ہدایت کی، مگر کبھی بھی ان میں تغیر و تبدل کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آئی۔ انہوں نے ہمیشہ میری دعوت کو ٹھکرایا اور بھاگ گئے، فرار اختیار کیا، مجھے چھوڑ دیا، میری دعوت کو نظر انداز کیا اور فرار اختیار کیا۔ دعا پہ دعا کرتے رہے، اور جب 40 سال ہو گئے تو اب تو دعائے حضرت نوح
صفی اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، کم سے کم اب تو ان کی دعا قبول ہوتی، ہوئی دعا قبول؟ بہت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز چاہ رہی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا نو زیادہ پریشان مت ہو، 40 سال ہو گئے تمہیں بد دعا کرتے کرتے، میں ایک کام بتاتا ہوں وہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھے اب کوئی ایسا کام مل جائے گا جو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کہا نوح جاؤ، دریا کے کنارے جاؤ، سمندر کے کنارے جاؤ۔ کہا معبود وہاں کیا کرنا ہے، وہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں، کس کو تبلیغ کروں گا؟ کہا جاؤ تو صحیح۔ چلے گئے، نبی تھے۔ کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا ایک گدال لو، مٹی کھودو۔ گدال لے کے آئے جناب حضرت نوح علیہ السلام، اور مٹی کھودی۔ کہا کھود لی، کہا جمع کر لو، ڈھیر بنا لو۔ بنا لیا، کہا اب اس دریا سے پانی لے کے اس میں ملا لو۔ ملا لیا، پروردگار ملا لیا۔ کہا پوچھتے کیا، اسے گوندو، جیسے آٹے میں پانی ملا کے عورتیں گوندتی ہیں، گوندو۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ حضرت نوح حکم رب کے مطابق اس کو گوندنے لگے، اور جب خوب اس میں لس پیدا ہو گیا، لعاب پیدا ہو گیا، کہ پروردگار مٹیریل تیار ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ کہ کچھ نہیں، حکم کی بات مت کہو، اب بس اتنا کرو کہ بیٹھ کے برتن بناؤ۔ ہائے ہائے، بغور کرے جانے محترم، برتن بناؤ۔ دوستو اگر آپ کی بستی میں کوئی عالم دین ہوتا ہے تو قوم کا صدر ہو یا سیکریٹری، اتنی ہمت اس کی نہیں ہوتی کہ وہ عالم سے اس طریقے سے بات کرے کہ مولانا اب تم کسی کام کے نہیں ہو، اب جا کے مٹی کے برتن بناؤ۔ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں، آج بھی یہ احترام ہے، لیکن پروردگار یہ تیرا نبی نجی اللہ ہے، اور اس کی کشتی بہت عظیم کشتی ہے کہ جو قیامت تک ایک مثال بننے والی ہے۔ پروردگار ایسے کہہ رہا ہے، کہاں ایسا ہی کام چلنے والا ہے، ذرا نوح کو سمجھانا ہے، 40 سال ہو گئے انہیں بد دعا کرتے کرتے۔ کہ بناؤ برتن، صبح سے لے کے شام تک انٹرویل بھی نہیں ہوا، بناتے رہو۔ جتنی تیار کی تھی، جتنی گوندی تھی، سب کے برتن بنا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب برتن بن گئے تو دھوپ تھی، سوکھ گئے۔ نوح یہ سمجھے اب کہے گا آگ جلاؤ، ان کو پکاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہ پروردگار شام ہو گئی، اب کیا کروں؟ کہ ابھی جس ڈنڈے سے چاک گھما رہے تھے وہ ڈنڈا اٹھاؤ، اس سارے برتنوں کو توڑ دو۔ ہائے ہائے، بغور فرمائے ظالم توڑ دو ان برتنوں کو۔ ظاہر سی بات ہے جناب نوح کیا کرتے، حکم الہی ہے، نبی ہیں، معصوم ہیں۔ اٹھایا چاک، توڑ ڈالے، پسینے پسینے۔ حضرت نوح اپنے ڈنڈے سے اپنے بنائے ہوئے برتن توڑ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بتکدہ نمرود میں ابراہیم ڈنڈا چلا رہے ہیں۔ کار فرمائے صاحب کہ پروردگار ٹوٹ گئے، اب کیا پوچھتے ہو، پھر جمع کر لو۔ توجہ چاہوں گا انسان محترم، پھر جمع کر لو۔ جناب نوح نے پھر ٹوٹے پھوٹے برتن جو بھی بنائی ہوں انہوں نے، پلیٹیں، تھالیاں، پیالے، کٹورے، لوٹے جو بھی بنائے ہوں سب کو جمع کیا۔ معبود کر لی جمع، کا پھر پانی ملاؤ، پھر گوندو۔ پھر بیچارے محنت کرنے لگے، گوندے، اور کہا جب لفظ پیدا ہو جائے اب کوئی نیا حکم نہیں آنا، پھر بنا ڈالو برتن۔ پھر بیچاروں نے دن بھر برتن بنائے، کہ پروردگار بن گئے، کہ اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، پھر وہی ڈنڈا اٹھاؤ، توڑ دو۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 24 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام برتن بناتے رہے، اللہ توڑواتا رہا۔ نوح برتن بناتے رہے، اللہ توڑواتا رہا، مگر حکم الہی کے باہر تو جا نہیں سکتے۔ توڑتے توڑتے تھک گئے، پریشان ہو گئے۔ پروردگار، غور فرمائیے گا جان محترم، پروردگار
تیری مصلحت کو ابھی تک سمجھا نہیں کہ ان برتن بنوانے اور توڑوانے کے پیچھے تیرا راز کیا ہے؟ قانون سمجھو گے، ابھی سمجھ میں نہیں آیا اور بناؤ، پھر بنائے پھر توڑے، پھر بنائے پھر توڑے۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، پسینہ آ گیا، پہلے تو بہت تیزی سے توڑے، اب ذرا توڑنے میں درد محسوس ہوا۔ پروردگار میں نے بنائے ہیں، تو نے اس کی خلقت کو نہیں دیکھا کتنی محنت کی ہے میں نے؟ ہائے ہائے بے غور فرمائے ذالک کی طرف۔ معبود میرے بازوؤں سے پسینہ ٹپکا، میرا خون جگر لگا ہے ان کے بنانے میں، تو توڑواتا گیا، میں بناتا گیا، بناتا گیا، تو توڑواتا گیا، کوئی بات نہیں۔ ایک لمحے تو پروردگار اپنا رحم کر، تاکہ کیوں میری محنت کو ضائع کر رہا ہے؟ کہانو بتانا تو یہی تھا کہ یہ بے جان برتن تم نے بنائے اور توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں جو اس کی پیاری مخلوق میں نے بنائی ہے۔ غور فرمائے صاحب، یہ بے جان برتن جب تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے نہیں توڑ سکتے تو میں نے تو انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تم بد دعا پہ بد دعا کر رہے ہو، سوچو تو صحیح، جب تمہیں تکلیف ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ انسان کہ جو نجاستوں اور جہالتوں کے بیچ سے چلا ہے، اتنا پیار کرتا ہے پروردگار۔ لہٰذا تاریخ آگے بڑھی، ایک مثال قائم کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ پھر دعا کی، اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، نوح چلو جو کچھ ہمیں بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اب تمہاری مرضی۔ اب انہوں نے تمہیں ستایا ہے تو اب اعلان کر دو۔ پروردگار کاہے کا اعلان کر دوں؟ کا اعلان کر دو کہ اب عذاب آئے گا۔ بہت غور فرمائیے گا، ایک ایک پہلو پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کا اعلان کر دو اب عذاب آئے گا۔ کا پروردگار عذاب آئے گا، یہ بھی بتا دے کہ عذاب میں کیا آئے گا۔ کنو پانی بھیجیں گے عذاب میں۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ یہ آخری سٹیج ہے۔ جو معصوم نبی اگر کسی کے لیے بد دعا کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی نسلوں میں سدھار ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام سن کے لوگوں نے فقط انکار ہی نہیں کیا، اگر سن کے چلے جاتے کہ یہ تو بکتے ہی رہتے ہیں، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، کب تک سنے، چلے جائیں، راستہ بدل دیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ اتنے مصائب اور شدائد کا سامنا کیا ہے، اتنے روئے ہیں جناب نوح۔ نوح نام نہیں ہے حضرت نوح کا، نوح بنا ہے نوحے سے، نام ہے عبد الشکور۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الشکور، لیکن امت کے مظالم سے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ کیا کہ نوح نام پڑ گیا۔ اب سوچو کتنے مصائب اٹھائے ہوں گے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب تبلیغ کو نکلتے تھے تو بجائے اس کے کہ لوگ سنے نہیں، نظر انداز کر دیں یا راستہ بچ کے نکل جائیں، پتھر اٹھاتے تھے اور مار دیتے تھے۔ اور ایک دو پتھر کی بات نہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اتنے پتھر برسائے جاتے تھے حضرت نوح پر، اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ حضرت نوح پتھروں میں دب جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اب جب گزرنے والے ادھر سے گزرتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ ایک پہاڑ کی چٹان ہے، پتھروں کا ڈھیر ہے، احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی دبا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کے فقرے ہیں، اور اپنی نظر میں، اپنی فکر کے اعتبار سے وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ آج ہم نے ان کا کام ختم کر دیا۔ دوسرا دن آتا تھا تو یہ پھر نکلتے تھے تو لگتا تھا کہ خو یہ تو کل سے بھی زیادہ چوڑے اور تگڑے معلوم ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟
کس نے نکالا؟ کس نے علاج کیا؟ بہت توجہ چاہوں گا عزیزان محترم. کس نے نکالا پتھروں میں؟ تاریخ نے لکھا جب نوح پتھروں میں دبتے تھے تو بیوی قریب نہیں آتی تھی، بچے قریب نہیں آتے تھے، خاندان والے نہیں آتے تھے. اللہ آسمان سے ملک بھیجتا تھا، ملائکہ آتے تھے سب باندھ کے اور پتھر میں دبے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو نکالتے تھے. تو جب نکالتے تھے تو نس نس سے خون بہتا ہوتا تھا، بدن کے جز جز پر زخم ہوتا تھا، روتے تھے، پریشان ہوتے تھے. تو ملائکہ کیا کرتے تھے؟ کیا حکیم کے پاس لے جاتے تھے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے؟ نہیں. تاریخ نے لکھا ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے بدن سے مس کرتے تھے. ہائے ہائے، اگر اس کے بعد بھی کوئی فقرہ کہنے کی گنجائش رہ گئی، اپنے پروں کو زخمی نبی کے بدن سے مس کرتے تھے اور جیسے جیسے پر ملائکہ نوح علیہ السلام کے بدن سے مس ہوتے تھے شفا ہو جاتی تھی، بصحت ہو جاتے تھے، صحیح ہو جاتے تھے. اور پھر دوسرے دن پھر سینہ تان کے اللہ ایک ہے، اس کا پیغام یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور پھر وہی حرکت اور پھر ملائکہ آتے تھے. مگر تاریخ و قرآن نے اتنی تو پیشکش کر دی اور اتنی تاریخ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی کہ جب نوح زخمی ہو جاتے تھے تو انہیں شفا دینے آسمان سے ملک آتا تھا. تو اب کم سے کم یہ تو تاریخ ثابت ہو گئی، اگر نبوت زخمی ہوتی ہے تو ملائکہ شفا دینے آتے ہیں. عزیزو، یہ ہے ملائکہ کی عظمت کہ جنہیں ملائکہ شفا دے اسے نور اور نبی کہتے ہیں، اور جو ملائکہ کو شفا دے اسے حسین کہا جاتا ہے. اور فرمائے صاحب اور زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ ملائکہ شفا دینے یہاں آ رہے ہیں، اپنے پروں کو جسم سے مس کرتے ہیں، اور حسین نے اپنے جھولے سے ملائکہ کو شفا دی. تاریخ سے تاریخ ملی. اور آگے بڑھیے، کا اعلان کر دو. بہت غمزدہ ہو چکے ہو، بہت مصائب برداشت کر لی، عذاب کا آنے کا اعلان کر دو. کر دیا اعلان. اب کیا کروں پروردگار؟ کا بناؤ کشتی. بہت غور فرمائیے گا، کشتی بناؤ. بیٹھ گئے کشتی بنانے. کیسے بناؤں؟ لکڑی کا انتظام کرنا ہے پروردگار. کہنا نہیں، تمہاری لکڑی نہیں چلے گی، کشتی بناؤ، لکڑی کا ہم انتظام کریں گے. کیا آسمان سے لکڑی آئی؟ نہیں، اللہ نے بیج بھیجا. نوح اس بیج کو بو دو اور جب درخت بن جائے تو کاٹ لو اور لکڑی جمع کر لو. حضرت نوح علیہ السلام بیج بویا، درخت بنا، کاٹا، کہا پھر بو دو، پھر بویا، پھر درخت بنا، پھر کاٹا، پھر بویا، پھر درخت بنا، پھر کاٹا. گویا تاریخ نے لکھا کہ 350 سال کا عرصہ کشتی بنانے میں گزر گیا. ہائے ہائے، غور فرمائے سر، کتنا عرصہ گزرا؟ 350 سال کا عرصہ. کوئی کم ہے؟ آج اگر کسی کو فقط اتنی زندگی مل جائے تو شاید وہ کسی اسٹیٹ کو سلامت نہیں رکھے گا. لیکن اللہ رب العزت بیج بھیجتا گیا، نوح بوتے گئے، لکڑیاں جمع ہوتی گئیں، اور ہوتے ہوتے 350 سال کا عرصہ گزر گیا. پروردگار
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ضائع کیا ہے جناب نوح نے کہ معبود بہت اچھا ہوتا کہ حکم دے دیتا یہ باغیچے ہیں یہ لکڑیاں ہیں خرید لو اور کاٹ لو انہی کی کشتی بنا لو. کہ نہیں تمہیں نہیں پتا اگر میں ایسا کہتا تو نوح جمع تو کر لیتے اور کشتی بنا بھی لیتے. بس بہت توجہ چاہتا ہوں, کشتی بنا بھی لیتے, کشتی تو بن جاتی. تمہیں نہیں پتا آج جو نوح کشتی بنا رہے ہیں یہ اہل بیت کی مثال بنے گی. غور فرمائے ذہن پتا آج جو کشتی نوح بنا رہے ہیں یہ کوئی عام کشتی نہیں ہوگی, یہ کشتی بنے گی اہل بیت کی مثال. نبی نے آواز دی میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کا سفینہ, جیسے نوح کی کشتی. پروردگار تو اس کی لکڑیاں یہیں سے جمع ہو جاتی. کہا نہیں یہی تو بات ہے, میں یہ گوارا نہیں کرتا جو کشتی اہل بیت سے مثال دی جائے اس میں کوئی دنیا کی لکڑی یا تختہ لگا ہو. تو جب مماثلت کے لیے کشتی میں کوئی دنیا کا پٹلا نہیں آ سکتا تو اہل بیت میں کوئی کیسے آ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. 350 سال کی مسلسل محنتوں اور مشقتوں کے بعد کشتی تیار ہونے لگی. اب لوگ ادھر سے گزرتے تھے, پوچھتے تھے کیا کر رہے ہیں؟ کہ کشتی بنا رہا ہوں. کہ کاہے کے لیے؟ کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. کہ خود تو سوکھے میں بیٹھے ہو اور پانی کے آنے کی خبر دے رہے ہو. اتنا زمانہ ہو گیا, 350 سال گزر گئے, ابھی تک تو آیا نہیں. کب آئے گا؟ کہ جب حکم رب ہوگا تب آئے گا. کیا قرآن مجید نے تقسیم کی؟ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو گزرنے والے گزرتے تھے تو ان گزرنے والوں کو 2 گروہوں میں بانٹا قرآن نے. کچھ وہ تھے جو کہتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ آئے گا نہیں. مذاق اڑاتے تھے نبی کا, ان کی طرف لعب دہن ڈالتے تھے اور تمسخرانہ انداز میں ان کی مذاق اڑا کے چلے جاتے تھے. اور کچھ گزرنے والے اللہ اکبر, نبی نے کہا ہے آئے گا تو وہ ضرور آئے گا. اس کشتی کی بڑی عزت کرتے تھے. بھائی آپ بیدار ہو کے یہ فقرہ سنیے گا. بڑا احترام کرتے تھے, بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے تھے اور کہتے تھے سلام یا نبی اللہ, جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ آئے گا ضرور. قرآن نے ان دونوں گروہوں کو بانٹا. کہا جب کافر گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ آئے گا نہیں. قرآن نے کہا وہ تھے کافر. اور ایک گروہ جب گزرتا تھا تو کہتا تھا جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ آئے گا ضرور. قرآن نے کہا وہ تھے مومن. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آنے کی خبر کے انتظار کر رہے تھے. اب پہچانو تاریخ نوح تاریخ محمد سے ملاؤ. اگر نبی کسی کے آنے کی خبر دے تو جو انکار کرے گا وہ کافر, جو انتظار کرے گا وہ مومن. ہمیں ہمارے نبی نے آخری کے آنے کا وعدہ کیا ہے. جو انکار کرے گا کافر کہلائے گا, انتظار کرے گا مومن کہلائے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. دو گروہوں میں بانٹا. انتظار کرنے والوں کو مومن کہا, انکار کرنے والوں کو کافر کہا. اب تاریخ سنیں. یہ وہ کشتی بن رہی ہے کہ جو ذریعہ نجات ہے, جو ذریعہ کامیابی ہے. اس کشتی کی صفت یہ ہے کہ من رکبہا نجا, جو اس میں بیٹھا وہ کامیاب ہوا.
ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى، اور جس نے اس سے تخلف کیا، اعراض کیا، انحراف کیا، اس میں نہ بیٹھا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا اور چلا گیا، ختم ہو گیا۔ یہ ہے کشتی کی صفت۔ اور نبی نے کہا کہ میری کشتی اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ اس کا سامنے ظاہر بظاہر مطلب یہی ہے کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ مگر کشتی تیار ہوئی، پانی چلنے لگا، بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور فقط آسمان سے ہی نہیں، مسجد کوفہ کے ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی۔ اور کشتی جو تھی پانی پہ چلنے لگی۔ کتنے لوگ بیٹھے کشتی میں؟ 80، جو ہماری معتبر ترین روایت ہے، ورنہ 35 کی بھی ہے اور 75 کی بھی ہے۔ 80 افراد۔ اما حد ہے کہ حضرت نوح کی بیوی نہیں بیٹھی۔ کہا جاؤ تم تو ہماری بیوی ہو، اگر نبی نہیں مانتی تو شوہر تو مانتی ہو، لیکن نہیں، کشتی میں نہیں آئی۔ اچھا فقط ایک بیوی نہیں تھی، ایک بیٹا بھی تھا۔ اس سے کہا آجا میرے لال، تو آجا۔ کہا نہیں، میں آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ کہا پھر ڈوب جائے گا۔ کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قرآن نے جو انداز بیان دیا ہے قرآن مجید میں، بیان کیا ہے رب العزت نے کہ لا عاصم اليوم۔ آج یہ مت سمجھو کہ پہاڑ بچا لے گا، آج کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں عذاب سے، بس وہی بچے گا جو میری کشتی میں ہوگا۔ بیوی کشتی کے باہر آ کے ڈوبی، بیٹا پہاڑ پہ چڑھ کے ڈوبا۔ مگر جب بیٹا پہاڑ پر چڑھا تو پانی کہاں تک چڑھا؟ بہت خوبصورت اشارہ کروں گا، اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ پانی کہاں تک چڑھا؟ کہ پانی تو نوح کے بیٹے کی ناک کے اوپر ہو گیا، سانس بھی نہ لے سکا بیچارہ۔ اتنا اونچا پہاڑ اور پانی نوح کے بیٹے کی ناک کے اوپر، سانس بھی نہ لے سکا، مر گیا۔ کس کا بیٹا ڈوبا؟ نبی کا۔ کیوں ڈوبا؟ کشتی کو چھوڑا۔ ہائے ہائے بغور فرمائیے گا، کیوں ڈوبا؟ کشتی کو چھوڑا۔ عزیزو ایک لفظ کہوں، جب نوح کا بیٹا کشتی کو چھوڑ کے ڈوب سکتا ہے تو پھر نبی کا صحابی کیسے بچ سکتا ہے؟ پہاڑ پر چڑھا، پانی ناک کے اوپر ہوا۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پروردگار نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا تھا، ڈوب گیا۔ ڈوبنا بھی چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کشتی کو چھوڑ دیا تھا۔ مگر میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اہل اسلام مجھے یہ بتاؤ کہ جب نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا تو پہلے پہاڑ ڈوبا یا نوح کا بیٹا؟ بہت غور فرمائیے گا، بہت حسین اشارہ کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ پہلے پہاڑ ڈوبا یا نوح کا بیٹا؟ کہ نہیں، پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا۔
میں نے کہا پروردگاری بیچارے پہاڑ نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ اس نے بیچارے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ نوح کے بیٹے کو مارنا تھا تو پہاڑ کو بچا لیتا، کوئی بجلی پھینک دیتا یا اسے اٹھا کے پانی میں ڈال دیتا۔ کہا نہیں، یہی تو واضح کرنا ہے، اسی لیے پہلے پہاڑ کو ڈبویا تاکہ دنیا سوچ لے کہ جو بروں کو پناہ دیتا ہے پہلے وہ ڈبویا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، اور فرمائے جو بروں کو پناہ دیتا ہے پہلے اسے ڈبویا جاتا ہے۔ بروں کی نوبت بعد میں آتی ہے، ڈبوئے وہ بھی جاتے ہیں۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ کشتی چلنے لگی، موجوں پر اٹھنے لگی، پانی برستا رہا، پانی نکلتا رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کی موجوں سے اوپر، موجوں سے کھیلتی ہوئی کہاں سے چلا پانی؟ مسجد کوفہ کے تندور سے۔ بہت سارے حقائق ہیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ کی فضیلتوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس لیے کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا نا کہ جیسے اذان نماز کا بلاوا ہے، ایسے ہی انبیاء اہل بیت کے لیے بلاوا ہے۔ کسی بھی نبی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اہل بیت ہی کی فضیلتیں نظر آئیں گی۔ آسمان سے موسلادھار بارش، مسجد کوفہ سے پانی ابلنا شروع ہوا، جنگلوں کو ڈبوتا چلا، پہاڑوں کو غرق کرتا چلا، آبادیوں کو نیست و نابود کرتا چلا۔ کہاں پہنچا پانی؟ کہ مکے تک پہنچ گیا پانی۔ بہت غور کریے گا ظالم، کہاں تک پہنچا؟ مکے تک۔ مگر تاریخ نے یہ لکھا کہ پانی آبادیوں کو نیست و نابود کرتا چلا، پہاڑوں کو ڈبوتا چلا، اشجار کو مٹاتا چلا، جنگلوں کو غرق کرتا چلا، دریاؤں سے میل کھاتا چلا۔ جب مکے میں آیا تو وہ جگہ کہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، جب وہاں پانی آیا تو دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ ہائے ہائے، دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی خانہ کعبہ بنیادی حیثیت سے ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنیاد خانہ کعبہ رکھی، وہاں پر جب پانی آیا تو خانہ کعبہ میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ آیا۔ آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی پوری زمین پر ہو رہی تھی، لیکن اس سرکل میں کہ جہاں خانہ کعبہ کی چار دیواری تھی بارش کا ایک قطرہ نہ گرا۔ جس پانی نے پہاڑوں کو غرق کر دیا، جنگلوں کو مٹا دیا، بستیوں کو تہوبالا کر دیا، وہ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، دیوار بنا دی، آگے نہیں بڑھا۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، اللہ ان کو استطاعت بھی دے اور توفیق بھی عطا فرمائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی چھت میں آج بھی ایک پرنالہ ہے، اور اس پرنالے کو عربی میں میزاب کہتے ہیں۔ اور جب بارش ہوتی ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر جو قطرات گرتے ہیں اور پھر وہ قطرات بہہ کے اس پرنالے سے نیچے ٹپکتے ہیں تو قطرے قطرے لوگ اس کو جمع کرتے ہیں اور بیماریوں کا اس سے علاج کرتے ہیں۔ اس پرنالے کو کہتے ہیں میزاب رحمت، یعنی رحمت کا پرنالہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی بیت خدا کو مس کر کے آیا ہے اور قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے تو لوگ اس کو محفوظ کرتے ہیں، کچھ استعمال کرتے ہیں اور امراض میں وہ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ بارش کا پانی وہاں آتا ہے تو یہ بارش کا کیوں نہیں آیا؟
یا اگر بارش کا نہیں آیا تھا، جو تندور سے نکلا تھا، جس نے علاقے ڈبو دیے، وہ تو آنا چاہیے تھا، لیکن وہ پانی بھی حصار بن کے رک گیا۔ کہا اس لیے نہیں آیا، یہ تھا عذاب کا پانی۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے گا، رحمت کا پانی تو آئے گا مگر عذاب کا پانی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں پر اس نے اپنے کو دیوار بنایا اسے کہا جاتا ہے سرحد بیت۔ ہائے ہائے بھائی، غور فرمائیے گا عزیزان محترم، اسے کہا جاتا ہے سرحد بیت۔ اب اتنا تو طے ہو گیا کہ عذاب کا پانی ہر جگہ کو ڈبو سکتا ہے مگر سرحد بیت کو نہیں ڈبو سکتا۔ جب سرحد بیت تک نہیں آ سکتا تو اہل بیت تک کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب اہل بیت تک نہیں آ سکتا، جو اس دامن سے متمسک ہیں ان تک کیسے آ سکتا ہے؟ تو رحمت کا پانی آئے گا، عذاب کا پانی نہیں آئے گا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف حصار کر کے رک گیا پانی۔ یہ ہے بیت الہی کی عظمت کہ رحمت کا پانی آیا مگر عذاب کا پانی نہیں آیا۔ اور وہ ہے میرے حسین کی قبر کی عظمت۔ ہائے ہائے بے غور فرمائیے گا، وہ ہے میرے قبر حسین کی عظمت کہ متوکل نے کوشش کی کہ فرات کا پانی قبر حسین کو مٹا دے، مگر جب قبر حسین پہ آیا تو دیوار بنا کے کھڑا ہو گیا۔ نہ انبیاء کے آثار مٹا پایا، نہ اہل بیت کے آثار مٹا پایا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ قبر حسین رک گیا، وہ پانی فرات کا قبر حسین مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن پانی نے خود اپنا حلقہ بنا لیا۔ قبر حسین کا طواف کرتا رہا پانی، سب غرق ہو گئے، کشتی چلنے لگی۔ اور اس کے بعد پھر دنیا آباد ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الشکور، نوحہ کرنے سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات یاد رکھیے گا کہ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب غرق ہو گئے تھے اور بعد میں جو کشتی میں تھے پھر انہی سے نسل انسانی آگے بڑھی، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ موجوں سے کھیلتی رہی کشتی، آگے بڑھتی رہی۔ کتنے سال تبلیغ کی حسین نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال۔ اور آخر میں کیا کیا؟ کہ پوری امت کو ڈبو دیا۔ کیا کیا آخر میں؟ بد دعا کی، عذاب آیا، پوری امت کو ڈبو دیا۔ بچائے کتنے؟ 80۔ اور اگر وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیتے تو صرف سفینہ بچتا اور نوح بچتے، لیکن کتنے بچے؟ دیکھیے 950 سال کی تبلیغ ذہن میں رہے تب میرا جملہ آپ تک پہنچ سکے گا۔ کتنی سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ آخر میں کیا کیا؟ بد دعا کی۔ بد دعا کے نتیجہ کیا ہوا؟ سب ڈوب گئے۔ کون بچا؟ کشتی اور کشتی میں بیٹھنے والے بچے۔ 950 سال کی تبلیغ، اگر آپ کی بستی میں کوئی عالم دین ہوتا ہے اور 2-4 سال گزار لے اور وہ نمازی نہ بنا پایا تو کہتے ہیں مولانا آپ کچھ کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ 2-3 سال سے ہیں اور مسجد میں نمازی نہیں دیکھتے۔ آپ ہدایت کریے، لوگوں کو نماز پڑھوائیے، ان کو حکم دیجیے، ان کو پر عمل کریں گے۔
اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں کام کریں تاکہ ہماری مسجد آباد رہے۔ ایسا تو کوئی مولوی ہے ہی نہیں کہ جو 900 950 سال آپ کے درمیان میں خدمت کرے رہ کے، اس لیے کہ زندگی محال ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر دوہرا رہا ہوں میں جملہ، 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ساری امت کو ڈبو دیا۔ کتنے بچے؟ 80، صرف 80 بچے۔ کیا کسی رائٹر کے قلم میں یہ طاقت ہے جو یہ لکھ دے کہ 950 سال کی تبلیغ کرنے والا نوح نبی امت کو ڈبو کے 80 بچا کے لے گیا، ناکام ہوا؟ ہائے بغور کریے گا عزیزان محترم، کیا کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کرنے والا نوح امت کو ڈبو کے 80 بچا کے چلا، تو 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 بچائے، نوح ناکام؟ کسی تاریخ نے نہیں لکھا، کسی رائٹر نے نہیں لکھا، قرآن نے بھی کہا، نبی نے بھی کہا، معصومین نے بھی کہا کہ نوح کامیاب۔ ہائے بے غور کریں گے عزیزان محترم، نوح کامیاب، اور یہ کامیابی کب ملی؟ کہ امت کو ڈبو دیا، 80 کو بچا لیا۔ جب تک آپ اذہان سے بیدار نہیں ہوں گے میں یہیں گھومتا رہوں گا، اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی۔ 80 کو بچایا، سب کو غرق کر دیا۔ کسی رائٹر نے نہ لکھا کہ نوح ناکام، سب نے لکھا کامیاب۔ عزیزوں، بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو 950 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد امت کو ڈبو کے 80 بچائے، وہ کامیاب۔ سوچو وہ حسین کتنا کامیاب۔ جو امت کو ڈبو کے 80 کو بچائے وہ نوح کامیاب، تو وہ حسین کتنا کامیاب جو خود خون کے دریا میں ڈوب گیا، قیامت تک کی نسلوں کو بچا گیا۔ غور فرمائے سن زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ علامتی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ یہ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ سب کو ڈبویا، اور یہ عظمت حسین ابن علی ہے کہ خود خون کے دریا میں کود گیا، قیامت تک کی نسلوں کو کامیاب بنا دیا۔ اور کتنے چاہنے والے مل گئے حسین کو۔ کربلا میں جو ایسے تھے کہ جن پر حسین نے فخر کیا ہے، حسین کے اعزا سمیت تعداد 71 ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے میں حسین نے وہ تبلیغ کا ماحصل پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گریہ، ان کا نوحہ اور ماتم، اور اس کے بعد بد دعا۔ اسی لیے تو آخری نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ امتیں زخم دیتی رہیں، مصائب ڈھاتی رہیں، اور جنگ احد میں جب نبی زخمی ہوئے ہیں، لوگ بھاگ رہے تھے، دشمنوں نے حملہ کر دیا، تو کسی نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، بھاگتے ہوئے کافروں کے قدم لرزنے لگے، اس لیے کہ
کہ نبی زخمی ہے، اگر بد دعا کر دی تو زمین میں دھس جائیں گے۔ فرشتے آ گئے، نبی تجھے تکلیف دی گئی، ایذا پہنچایا گیا، زخمی کیا گیا، اللہ نے ہمیں زمین و آسمان پر حاکم بنایا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم زمین سمیت ان کو زمین میں غرق کر دیں، اور چلے جاؤ، میں اپنی امتحان کی منزل میں ہوں۔ اور جب کسی نے لبوں کو بار بار ہلتے ہوئے دیکھا تب وہ لہب کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ اور جا کے محمد مصطفیٰ کے لبوں کے قریب اپنا کان رکھ کے سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو فرستادہ آیا تو زخمی نبی، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور ایسے میں جب وہ نمائندہ پلٹا تو محمد کے کردار کا اور اس کے اخلاق کا کلمہ پڑھتا ہوا پلٹا۔ نمائندہ کفر کا تھا، مگر جب لبوں کی گفتگو کو سنا تو اتنا موم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ کیوں پڑھ لیا؟ اس لیے ایک بلندی پہ کھڑا ہوا اور چیخ کے کہا، کہاں بھاگ رہے ہو، ڈرو نہیں، مصطفیٰ بد دعا نہیں کر رہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے دعا کر رہے ہیں پروردگار اپنے حبیب کو زخمی دیکھ کے تو جلال میں مت آ جانا۔ اس لیے کہ یہ نادان ہیں، یہ بیچارے ناسمجھ ہیں، معبود مجھے صبر عطا کر اور انہیں توفیق دے کہ میری بات سمجھ سکے۔ یہ کردار رحمت للعالمین ہے اور وہ کردار انبیاء و مرسلین ہے۔ اسی کردار کے مالک حسین ابن علی کربلا کے میدان میں، کیا کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حسین معاذ اللہ مجبور تھے، پانی نہیں مل سکتا تھا انہیں؟ اگر حسین کیا اس گھر کا کوئی بچہ بھی چاہتا تو پوری کربلا پانی میں غرق ہو جاتی، لیکن یہ منزل امتحان تھی۔ اور قسم خدا کی کربلا کا جب نقشہ سامنے آتا ہے تو دل ہوتا ہے کہ کس کردار کے بارے میں کیا کہا جائے۔ جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، اور مستورات میں بھی کچھ ادھیڑ ہیں، کچھ جوان ہیں اور کچھ بچیاں ہیں۔ حد یہ ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف رکھتی ہے، مگر 3 دن کی بھوک اور پیاس، آپ عزم دیکھیں، حسین نے 8 گھنٹوں میں کیا قوت انڈیل دی تھی ان کے ظرف میں، ان کے قلوب میں۔ 3 دن کے بھوکے بھی، 3 دن کے پیاسے بھی۔ یہ تو ہمیں کربلا میں ملتا ہے مقتل میں کہ جب پانی نہیں رہا تو بچے کبھی عباس کے پاس آئے ہیں، کبھی حسین کے پاس آئے ہیں، کوئی کہتا ہے چچا پیاس لگ رہی ہے، کوئی کہتا ہے بابا پیاس لگ رہی ہے۔ لیکن ہمیں کسی تاریخ میں کسی مخالف سے مخالف، دشمن سے دشمن کا بھی یہ فقرہ نہیں ملا کہ 1 دن گزرا پیاسے بچوں کا، 2 دن گزرا، 3 دن کی تمازت آفتاب کو نہ برداشت کر کے بھی کسی معصوم سے معصوم بچے نے بھی حسین سے کہا ہو کہ آقا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ نہیں کہلتا۔ بڑوں کی بات چھوڑیے، بچوں میں یہ نہیں ملتا۔ بچوں بھی اتنی عزم اور استقلال ہے تو پہچانیے جب کربلا کے بچے اتنے مجاہد ہیں تو جوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ بس دوستو، آج 7 تاریخ اختتام پذیر ہوئی اور 8 تاریخ کی شب آ گئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج آپ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی روایت اور رسم کے اعتبار سے آج اس کا ماتم کرنا ہے جو کربلا میں یتیم تھا۔
ام فروہ کا لخت جگر جناب حضرت قاسم علیہ السلام. چاہتا ہوں کہ 2 فقرے حضرت قاسم کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امام حسن کی شرکت بھی کربلا میں ہے. کتنا مظلوم ہے امام حسن علیہ السلام. 72 جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام کے. کربلا میں کتنے شہید تھے؟ 72. اور روایتوں میں ملا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو قے کی تھی وہ زہر آلود پانی پینے کے بعد تو جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں تیرنے لگے تھے. یہ 72 ہی کیوں رہے؟ حسن مدینے میں رہ کے بھی آواز دے رہے ہیں بھیا تو شہداء کی فہرست بعد میں بنائے گا، میں پہلے تعداد بتائے دیتا ہوں. اور جب غسل و کفن کے بعد چلا ہے امام حسن علیہ السلام کا لاشا، اس وقت حضرت قاسم کم سن تھے، چھوٹے سے تھے. ام فروہ بیوہ ہو گئیں. جودہ بنت اشس جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی اس نے زہر دیا اور تشت میں جگر کے ٹکڑے آ گئے. صبر کیا اہل بیت نے. غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ چلا. نانے کے پہلو میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی. دشمنوں نے تیر برسائے اور اتنے تیر برسائے کہ تاریخ نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایک تیروں کا جھرمٹ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ تیر کہاں گڑے ہوئے ہیں. یہ جنازہ جب دشمنوں نے راستہ روکا، تیروں کی بارش ہوئی، واپس آیا اور فقط امام حسین نہیں ہیں، اس جنازے میں حضرت ابو الفضل عباس بھی شامل ہیں. جب ابو الفضل عباس نے دیکھا نہ جانے کون سا وقت آیا کہ حضرت عباس نے جنازہ وہیں چھوڑا اور تیزی سے بیت الشرف آئے. گھر میں داخل ہوئے، صحن خانہ میں لٹکی ہوئی تلوار کو اٹھایا. زینب کی نظر پڑی، عباس تم تو بھائی کا جنازہ لے کے گئے تھے، یہ تلوار کیوں لے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادی جو میں نے دیکھا وہ تم نہیں دیکھ رہی. ارے تم تو یہاں بیٹھی ہو، میرے آقا کے جسم میں تیروں کی بارش. اجرکم اللہ. ابھی عباس نکلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں امام حسن کا جنازہ آ گیا. زینب دوڑی ہوئی آئی، تیروں کی کثرت کو دیکھا، تلوار چادر کو سرخ دیکھا، تڑپ گئی. میں نے تو اپنے بھیا کو سفید کفن دیا تھا. حسین نے گلے میں بائیں ڈال دی، بہن گھبراؤ نہیں، آج تم اس لاشے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی جس پر تیر ہے. زینب ارے جب تم لاشے پر تیروں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تو اس وقت کیا کرو گی جب تیروں پر لاشا دیکھو گی؟ کربلا کا میدان ہوگا. بس عزیزو سنے، بیوہ امام حسن بیٹھی ہوئی ہے، قاسم آغوش میں ہے، اپنے وارث کا جنازہ واپس دیکھا. کسی غریب سے غریب کا بھی جنازہ آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ قبرستان سے واپس آیا ہو. لیکن اہل بیت، ام فروہ نے دیکھا کہ وارث کا لاشا واپس آ گیا، اور فقط لاشا ہی نہیں بلکہ لاشے میں تیر پیوست ہے، خون سے چادر رنگین ہے. قاسم کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا میرے لال اگر تو جوان ہوتا تو شاید تیرے باپ کے ساتھ دشمن یہ سلوک نہ کر پاتے. عزیزو
نہ جانے کس طریقے سے ام فروا نے جناب حضرت قاسم علیہ السلام کو تربیت دی تھی. وہی حسرت، وہی باپ کا زخمی لاشا، وہی تیروں سے بے بس جنازہ جناب حضرت قاسم نے دیکھا اور کربلا تک نہ جانے کیسے انتظار کیا. اور جب کربلا میں آ گئے تو جانتے ہیں عزیزو، آج کے دن کو منسوب کیا گیا ہے قاسم کی مہندی سے. مہندی کہاں ہوتی ہے؟ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جوانوں کو شادیاں کرنے کی خوشیاں عنایت کرے. حضرت قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کے صدقے میں عزیزوں، مہندی کا رواج ہے کہ جب بیٹا نوشہ بنایا جاتا ہے تو چاہنے والی کچھ بہنیں، کچھ رشتہ دار اپنے بھائی کے یا اپنے عزیز کے ہاتھوں اور پیروں پہ مہندی لگاتی ہیں، اور مہندی کو خوشی کی علامت سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ شادی خوشی کا دوسرا ہی تو نام ہے. عزیزوں، آج جو جلوس برآمد ہوگا نا اس سزا خانے میں، تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس میں مہندی کے بڑے بڑے طباخ ہوں گے، اس میں مہندی سجی ہوگی. کیوں؟ کایوں میں فروا کا یتیم قاسم کہ کربلا میں ماں مہندی نہ لگا سکی، جس کے ہاتھ سرخ نہ کر سکی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مجلس ختم ہو رہی ہے عزادارو. حسن کے یتیم کا ماتم کرنا ہے، ام فروا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. قربانیوں کا بازار گرم ہے، ایک ایک انصار شہید ہوتا گیا. ایسے میں روایت کہتی ہے کہ حضرت قاسم امام حسین کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. حسین نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، میرے لال کیوں آیا ہے؟ خیر تو ہے؟ کہ چچا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. حسین نے منع کر دیا. بڑی الگ الگ روایات ہیں کیوں منع کر دیا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، تمہیں شہید نہیں ہونا. نہ جانے حسین اپنے یتیم بھتیجے کو کون سے امتحان سے گزارنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ کی بات نہیں، جب حسین نے شب عاشور محضر شہادت سنائی تھی تو سب کا نام لیا تھا، اور روایت کہتی ہے کہ جس کا نام لیا تھا وہ خوشی میں ڈوب جاتا تھا. جہاں سب خوش ہو رہے تھے وہیں گوشے سے ایک کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے کہا کون ہے؟ کہا آقا آپ کا بھتیجا قاسم ہے جو آنسو بہا رہا ہے. کہ میرے لال کیوں روتے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا رونے کی وجہ بعد میں بتاؤں گا، بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے محضر شہادت سناتے سناتے روک دیا، کیا ختم ہو گئی فہرست؟ کہ میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ چچا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کا نام لیا مگر میرا نام نہ لیا. قاسم کیسی بات کرتے ہو؟ تجھے دیکھ کے اپنے بھیا کی زیارت کرتا ہوں. تو میرے بھیا کی نشانی ہے، جب بھائی کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو قاسم میں تیری زیارت کر لیتا ہوں. قاسم تو کیسی بات کر رہا ہے. اور جب قاسم نے بار بار اصرار کیا، اپنے حق کی قسم دلائی، تو حسین نے کہا اچھا سن قاسم، تو موت کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو قاسم نے ایک فقرہ لکھا کہ الموت احلی من العسل. چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. پھر امام حسین کھڑے ہوئے اور فقرہ کہا میرے لال
تیرا نام نہ سنا تو نے تو تو پریشان ہو گیا. کل تو وہ دن آنے والا ہے کہ جہاں صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی حرملہ کے تیر سے شہید کر دیا جائے گا. تاریخ نے لکھا کہ اپنی خبر شہادت سن کے مسکرانے والا قاسم اصغر کی شہادت کا تذکرہ سن کے چیخنے لگا، رونے لگا. اے چچا اصغر تو ابھی گھٹنوں کے بل بھی چلنے کے لائق نہیں ہے. چچا میرے اصغر کیسے شہید ہو جائے گا؟ اے چچا ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال میں تیری غیرت کو سمجھتا ہوں